مسیح خداوند کے جلالی پوتر قدرت والے اور بزرگ نام میں تمام دیکھنے والوں کو پاسٹر جاوید نائک کا سلام پہنچے۔ معزز مومنین، ہم انجیلی سفر میں آپ کے ساتھ ہیں اور گزشتہ روز ہم نے متی کی انجیل اس کے 3 باب کی پہلی اور دوسری آیت سے متعلق کلام مقدس میں سے رہنمائی حاصل کی تھی، اور آج ہم پہنچے ہیں متی رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی 3 اور 4 آیت پر۔ آج ہم 3 اور 4 آیت سے متعلق کلام مقدس میں سے رہنمائی حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ حوالہ جات بھی نوٹ کریں گے۔ آئیں آیات کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے متی رسول کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا، اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ آمین۔ معزز مومنین، آج ہم نے آپ کے سامنے متی رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی 3 اور 4 آیت کا مطالعہ کیا ہے، اور آئیں ہم ان آیات سے متعلق سیکھیں گے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ اس آیت میں یوحنا اژدباغی کا ذکر ہے، اور یوحنا اژدباغی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز جو اس کی پیشن گوئی ہے، اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ وہ اونٹ کے بالوں کا لباس پہنتا ہے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا ہے، اور اس کی خوراک جو ہے وہ جنگلی شہد اور ٹڈیاں ہیں۔ آئے ہم ان 2 آیات سے متعلق حوالہ جات نوٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ نوٹ کیجیے گا، یوحنا کی بابت پیشن گوئی، یسایہ نبی کی معرفت اس کا 40واں باب اور اس کی 3 آیت نوٹ کر لیجئے۔ یسایہ کی کتاب اس کا 40واں باب اور اس کی 3 آیت، وہاں لکھا ہے، پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شارع ہموار کرو۔ یسایہ نبی کی معرفت یوحنا اژدباغی کے بارے میں پیشن گوئی، اور اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ بھی یسایہ نبی کی کتاب سے ہے، اس کا 57 باب اور اس کی 14 اور 15 آیت جو ہے وہاں پر بھی ایک پیشن گوئی موجود ہے یوحنا اژدباغی کے بارے میں، اور اسے بھی ہم پڑھیں گے۔ وہاں لکھا ہے، تب یوں کہا جائے گا کہ راہ اونچی کرو، ہموار کرو، میرے لوگوں کے راستے سے ٹھوکر کا باعث دور کرو، کیونکہ وہ جو عالی اور بلند ہے اور ابدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں۔ معزز مومنین، یہ پیشن گوئی یوحنا اژدباغی کے بارے میں اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ پیشن گوئی یسایہ نبی کی معرفت ہے، اور اس کا 57 باب ہے، جس میں یسایہ نبی کہتا ہے کہ وہ عالی اور بلند و بالا اور ابدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے۔ وہ یوں فرماتا ہے کہ میں مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے، تاکہ شکستہ دلوں کی اور فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں۔ اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ ملاکی کی کتاب سے ہے، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں
ملاکی نبی کی معرفت پیشن گوئی موجود ہے جو یوحنا اژدواغی کی بابت ہے۔ وہاں لکھا ہے، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں موجود ہوگا۔ ہاں، عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ یہاں پر بھی بڑی خوبصورت پیشن گوئی ہے یوحنا اژدواغی کے بارے میں اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں۔ عہد کا رسول جسے ملاکی نبی کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ جس کے تم آرزو مند ہو وہ آئے گا، رب الافواج یہ فرماتا ہے۔ سو اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ مقدس مرقس رسول کی انجیل سے اگلا حوالہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرتا تھا۔ اور آگے چلیں گے لوکا رسول کی انجیل میں اور اس کا پہلا باب اور 17ویں آیت میں ہم دیکھیں گے کہ لوکا رسول کی معرفت بھی یوحنا اژدواغی کی بابت گواہی موجود ہے۔ وہاں لکھا ہے، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ اور بڑی خوبصورت بات لوکا رسول کی معرفت یہاں پر ہم نے پڑھی کہ وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا، یعنی یسوع مسیح کے آگے آگے یوحنا اژدواغی ایلیا کی روح میں اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا اور اس کے لیے مستعد قوم تیار کرے گا۔ سو معزز مومنین، آگے بڑھتے ہیں۔ لوکا رسول کی انجیل سے اگلا حوالہ ہمارے پاس موجود ہے، تیسرا باب ہے اور اس کی تیسری آیت ہے، نوٹ کر لیجئے۔ یہاں لکھا ہے، اور وہ یردن کے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرنے لگا، جیسا یسایہ نبی کے کلام کی کتاب میں لکھا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلہ نیچا کیا جائے گا، اور جو ٹیڑھا ہے سیدھا اور جو اونچا نیچا ہے ہموار راستہ بنے گا، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ معزز مومنین، یوحنا کی بابت یہ بیان اور وہ کلمات جو یوحنا نبی کے منہ سے نکلتے تھے اور جو اس کی آواز تھی، معزز مومنین وہ خدا کی بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس وقت کو جب خدا ہر ایک گھٹی ہوئی چیز کو، ہر ایک گھٹی ہوئی گھاٹی کو بھر دے گا، یعنی کہ جو کمزور ہیں وہ زور آور ہوں گے، جو رد کیے ہوئے ہیں وہ سامنے آئیں گے اور سرفراز کیے جائیں گے، اور جو تکبر اور غرور اور دولت اور شہرت سے لبریز ہیں ان کو وہ پست کرے گا، اور سب کچھ ہموار ہوگا۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس 1000 سالہ دور حکومت میں کوئی جنگ اور کوئی فساد اور کسی قسم کی نفرت کی بات روئے زمین پر نہیں ہوگی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ شیر اور بکری ایک جگہ چریں گے، اور نومولود بچہ، شیر خوار بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گا، اس میں ہاتھ ڈالے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کا دور آئے گا،
میرے عزیزو وہ اس وقت پورے امن کے ساتھ اس پوری روئے زمین پر وہ دور گزرے گا، اور کیونکہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح امن کا شہزادہ ہے، اس لیے اس کے دور حکومت میں اس کی جو 1000 سالہ بادشاہی ہے اس میں کسی قسم کا ایسا کام نہیں ہوگا جو دنیا کے امن کے خلاف ہو۔ سو بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور معزز ناظرین بتاتا چلوں کہ جتنے حوالے آپ نے نوٹ کیے ہیں یہ متی رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی 3 آیت سے منسلک تھے، اور اب ہم 4 آیت کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور 4 آیت میں ہم دیکھیں گے کہ 2 سلاطین اور اس کے پہلے باب اور اس کی 8ویں آیت میں ہم جائیں گے۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے گا۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ایلیا اور اخزیہ بادشاہ کا ذکر ہے۔ جب وہ گر پڑا اور بیمار ہو گیا تو اس نے اپنے قاصدوں کو اکرون کے دیوتا بال زبوب کے پاس پوچھوا بھیجا کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں۔ تب خداوند کے فرشتہ نے ایلیا تشبی سے کہا، اٹھ اور شاہ سامریہ کے قاصدوں سے ملنے کو جا اور ان سے کہہ کہ اسرائیل میں خدا نہیں جو تم اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے چلے ہو۔ سو ایلیا نے اخزیہ بادشاہ کے قاصدوں کو خدا کے فرشتہ کا پیغام دیا، اور جب قاصد واپس بادشاہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ایک شخص ہم کو ملنے آیا تھا اور ہم سے کہا کہ جس بادشاہ نے تمہیں بھیجا ہے اس کے پاس پھر جاؤ اور کہو کہ خداوند فرماتا ہے کہ کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں جو تو اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے کو بھیجتا ہے؟ اس لیے تو اس پلنگ سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ ضرور ہی مرے گا۔ تب بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ اس شخص کی کیسی شکل تھی جو تم سے ملنے کو آیا اور تم سے یہ باتیں کہیں؟ سو وہاں لکھا ہے انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ بہت بالوں والا آدمی تھا اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر پر کسے ہوئے تھا۔ سو معزز ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سلاطین کی کتاب میں اخزیہ بادشاہ کے جو قاصد تھے انہوں نے بادشاہ کو جا کر ایلیا کی جو پہچان بتائی وہ یہ تھی کہ وہ بالوں والا شخص ہے اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر سے کسے ہوئے تھا۔ سو معزز مومنین یہ یہاں ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ یوحنا اصطباغی کی بھی یہی پہچان یہاں بتائی جاتی ہے۔ ہم جائیں گے ملاکی کی کتاب میں اور ملاکی 4 باب کی 5ویں آیت میں دیکھیں گے کہ وہاں پر ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ وہاں لکھا ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ سو ملاکی نبی کی معرفت یہ جو پیشن گوئی ہے یہ یوحنا اصطباغی کے بارے میں ہے۔ اور معزز مومنین ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل میں 12ویں باب کی 13ویں اور 17ویں آیت میں بھی خداوند یسوع مسیح یوحنا کی بابت کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا، اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ سو بڑھتے ہیں اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ ہم معزز مومنین دیکھتے ہیں اخبار کی کتاب سے، اور وہاں پر ٹڈیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس سے اگلا حوالہ ہم دیکھیں گے جنگلی شہد کے بارے میں، اور اس کا حوالہ بھی نوٹ کریں گے۔ اور سب سے پہلے دیکھیں گے اخبار کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں ہم دیکھیں گے وہاں لکھا ہے، وہ جنہیں تم کھا سکتے ہو یہ ہیں ہر قسم کی ٹڈی اور ہر قسم کا سلام اور ہر قسم کا جھینگر
اور ہر قسم کا ٹڈا۔ یہ خدا نے احبار کی کتاب میں ہم اگر اس کا مطالعہ کریں احبار کی کتاب کا، تو وہاں پر تمام جانوروں کے بارے میں کہ جو انسان کھا سکتا ہے، جو خدا نے اس کے لیے مقرر کیے ہیں اس کے کھانے کے لیے، وہاں ان کا ذکر ہے، اور جو خدا نے منع کیا ہے ان سب چیزوں کا بھی وہاں پر ذکر موجود ہے۔ سو چلتے ہیں اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ پہلا سیموئیل ہے اور اس کا 14واں باب ہے، اور 25ویں آیت سے 27ویں آیت تک ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر معزز مومنین جنگلی شہد کا ذکر ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب فلسطینیوں کی شکست ہوئی ساؤل کے ہاتھوں، اور تب فلسطی جو ہے وہاں سے بھاگ گئے، اور وہ اسرائیلی مرد جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں چھپے ہوئے تھے، وہ بھی جب انہوں نے سنا کہ فلسطی وہاں سے بھاگے ہیں تو انہوں نے بھی ان کا پیچھا کیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل نے لوگوں کو قسم دی تھی کہ جب تک شام نہ ہو اور میں اپنے دشمنوں سے بدلہ نہ لے لوں تو اس وقت تک کوئی بھی کچھ نہیں کھائے گا، جو کچھ کوئی اگر کھائے گا تو وہ ملعون ٹھہرے گا۔ اور جب سب لوگ جنگل میں پہنچے اور وہاں دیکھا کہ زمین پر جو ہے وہ شہد ٹپک رہا تھا، پر کوئی اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے گیا، اس لیے کہ ان کو قسم کا خوف تھا۔ لیکن یونتن نے اپنے باپ کو ان لوگوں کو قسم دیتے نہیں سنا تھا، سو اس نے اپنے ہاتھ کے عصا کے سرے کو شہد کے چھتے میں بھونکا اور اپنا ہاتھ اپنے منہ سے لگایا، اور اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، اور وہ شہد فلسطینیوں کی لوٹ کا مال تھا جو اس وقت وہاں ان کے پاس موجود تھا۔ سو چلتے ہیں اگلے حوالے کی جانب۔ معزز مومنین اگلا حوالہ متی رسول کی انجیل سے ہمارے پاس موجود ہے، اس کا 11واں باب ہے، اور اس کی 18ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح یوحنا کی بابت فرماتے ہیں، کیونکہ یوحنا نہ کھاتا آیا نہ پیتا آیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بدرو ہے۔ معزز مومنین یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور یوحنا کی بابت بتاتے ہیں کہ یوحنا کو جو ہیں وہ اس وقت کے لوگ جو فریسی اور جو اس وقت کے صدوقی اور سردار کاہن تھے، وہ کہتے تھے کہ یوحنا میں بدرو ہے، کیونکہ وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا، اس کی خوراک صرف ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ سو اگلے حوالے کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا حوالہ مرکس رسول کی انجیل سے ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت میں یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مرکس رسول کی معرفت بھی ٹڈیاں اور جنگلی شہد کے بارے میں گواہی موجود ہے۔ یہاں لکھا ہے، اور یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا۔ سو بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب۔ اگلا حوالہ مکاشفہ کی کتاب سے ہے، اس کا 11واں باب ہے، اور اس کی 3 آیت میں یہاں پر لکھا ہے، اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا، اور وہ ٹاٹ اڑے ہوئے 1260 دن نبوت کریں گے۔ معزز مومنین یہ 2 گواہ جو بتائے گئے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم 3 آیت سے آگے بڑھیں گے تو آگے ہمیں جو ہے وہ گواہی ملے گی اور آگاہی ملے گی کہ یہ 2 گواہ جو ہیں یہ موسیٰ اور ایلیا کے بارے میں مکاشفات موجود ہیں مکاشفہ کی کتاب میں۔ سو معزز مومنین آج ہم نے متی رسول کی انجیل اس کے 3 باب کی 3 اور 4 آیت سے متعلق حوالہ جات نوٹ کیے، اور ہم نے ان حوالوں کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ اور معزز ناظرین ضرور آپ ہمارے چینل کو آگے فارورڈ کیا کریں، اس کی ویڈیوز کو آگے بھیجا کریں تاکہ آپ ہماری منادی کے حصہ دار ٹھہریں اور خدا سے اپنی برکتوں کا حصہ حاصل کریں۔ سو اگلے پروگرام تک پاسٹر جاوید نائک کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔